صحیح ہے. وہ میں اشکال کا جواب دے رہا تھا. 3-4 قسم کے اشکال ہو رہے ہیں نا میرے اوپر کہ مفتی صاحب جو ہیں, یہ میں نے کہا تھا بریک کے بعد ملتے ہیں, کہ مفتی صاحب جو ہیں, اور یہ بہت لوگ کر چکے ہیں اشکال, بہت زیادہ کمنٹس اس طرح خاص طور پہ غیر مسلموں کی طرف سے تو بہت آتے ہیں کہ ایک طرف مہنگائی اور غربت کو دیکھو, اس دوسری طرف یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں, 16 بچے پیدا کر رہے ہیں, ان کی اسپیڈ دیکھو. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس پر تو میں بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی نہیں بڑھتی ہے بلکہ مہنگائی کم ہوتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے وہ میں ابھی مختصراً دوبارہ بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اشکال کا جواب میں دے دیتا ہوں. اشکال نہیں بلکہ ایک حقیقت واضح کر دیتا ہوں کہ 4 شادیوں سے آبادی بڑھتی نہیں ہے بلکہ گھٹتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے 16 بچے اگر ہو گئے نا, یہ میرے اگر نہ ہوتے تو یہ اور زیادہ آبادی بڑھ جاتی, اس کا خطرہ تھا. آبادی مرد سے نہیں بڑھتی, عورت سے بڑھتی ہے, کہ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے کسی کنٹری میں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت کے کتنے بچے, کسی بھی کنٹری میں ایک عورت کتنے بچے جنتی ہے. مثال کے طور پر 50 لاکھ عورتیں ہیں کسی کنٹری میں, 50 لاکھ عورتیں ہیں, اور ہر عورت کے 4 بچے ہو رہے ہیں, تو آبادی کا ریشو 4 گنا بڑھ جائے گا. مرد چاہے 4 شادیاں کرے چاہے 2 شادیاں کریں, ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب یہ 50 لاکھ عورتیں جب کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنیں گی, اکلوتی بیوی بنیں گی, تو ان 50 لاکھ عورتوں میں بچے پیدا ہونے کا ریشو بڑھنے کا چانس ہے, کم ہونے کا چانس نہیں ہے. کیونکہ ہر مرد کو اولاد چاہیے, ہر مرد کو کیا ہے, اولاد چاہیے, اور اس کو نسل روکنے کے لیے آرٹیفیشل طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. بھائی نسل روکنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے کہ آپ بیوی کے پاس نہ جائیں, ایک کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ کے آپ دوسری کے پاس جانا شروع ہو جائے جہاں اولاد نہیں ہے, لیکن جہاں ہو گئی ہے وہاں فی الحال نہ جائیں. یہی ہوگا نا. جب کوئی عورت کسی مرد کی اکلوتی بیوی بنتی ہے تو نسل روکنا بھی مشکل ہے اس کے لیے, اور اس عورت میں اولاد بڑھنے کا چانس زیادہ ہے. تو یہ 50 لاکھ عورتیں اکلوتی بیوی بن جائیں ایک ایک مرد کی, تو یہ ہر عورت, اس کا امکان ہے کہ 4 بچوں سے اس کا ریشو کیا ہو جائے گا. میں 4 کی مثال دے رہا ہوں 16 پہ, تاکہ 4 ڈیوائڈ ہو جائیں, اس لیے 4 بچوں کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں, ورنہ فیملی پلاننگ والوں کو تو 2 بچوں سے زیادہ مثال بھی اچھی نہیں لگتی, حقیقت کہاں سے اچھی لگے گی. لیکن یہی 50 لاکھ عورتوں میں سے 4 عورتیں ایک مرد کی بیوی بن جائیں, اب ان میں 16 کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. فی عورت اب 4 بمشکل ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ مرد کو جب ایک بیوی سے اولاد ملے گی, دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, 1 ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, 2 ہو گئی تو بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر وہ نسل روکنا چاہے گا تو اس کے پاس دوسرا آپشن بھی ہے, کچھ وقت اس کے پاس جانا چھوڑ دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا نہیں بھی چھوڑے تو بھی مرد کو پھر زیادہ دلچسپی اولاد میں رہتی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے تو اس بیوی کی اولاد, اس بیوی کی, وہ تو ہے تو سب اس کی نا. تو فی کس عورت میں بچہ پیدا کرنے کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے کے بجائے کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. اس مرد کی تو نسل بڑھے گی, اس مرد کی نسل بڑھے گی, کنٹری کی کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ نہیں, میں نے تو منگوائی نہیں چائے, ابھی رکھے ہیں, کھانا کھانا ہے نا, چائے پیوں گا بھوک اڑ جائے گی. تو خوب سمجھ لو, مرد کا جو گروتھ ریشو ہے نا, جو اس مرد کی اپنی اولاد کا گروتھ ریشو تو بڑھے گا, کنٹری کا گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. جو دیکھو ایک مرد نے 4 عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے, یہ نہ کرتا تو کوئی دوسرے کرتے نا, تو فی عورت پھر بھی تو 4-5 بچے ہو جاتے نا اس کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو 16 تو پھر بھی ہونے تھے, بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو جاتے. تو 4 شادیاں کرنے سے کنٹری کا گروتھ ریشو کبھی بھی نہیں بڑھتا, اس مرد کی آبادی بڑھ جاتی ہے, اس مرد کا خاندان بڑھ جاتا ہے جو 4 شادیاں کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اس کے لیے 4 شادیاں کرنا ضروری ہے, اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو اس لیے 4 شادیوں والے پہ یہ الزام لگانا کہ یہ اس نے 16 بچے پیدا کر دیے, 20 بچے پیدا کر کے ملک کی آبادی بڑھا دیا, ملک کی آبادی ذرا بھی نہیں بڑھائی. وہ نہیں کرتا تو وہ تو ویسے ہی, بلکہ زیادہ بچے پیدا ہونے کا چانس تھا. اس نے اپنے خاندان کو بڑھایا ہے.
دیکھو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم عیسائی یا یہودی عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو. حکم دیا کہ نہیں دیا؟ کر سکتے ہو. اس میں ایک بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ اس یہودی یا عیسائی عورت نے بچہ تو پیدا کرنا ہے. بچہ تو پیدا آپ سے نہیں کرے گی, عیسائی سے کر لے گی, یہودی سے کر لے گی, غیر مسلم سے کر لے گی. تو گروتھ ریشو تو پھر بھی بڑھے گا آبادی کا. اسلام کہتے ہیں آبادی تو بڑھے لیکن آپ کی بڑھے نا, ان کی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ابے نہیں آ رہا سمجھ میں؟ تو زمین پہ تو پھر بھی بوجھ نہیں بنیں گے وہ. زمین پہ تو جو بچہ پیدا ہو گیا اگر وہ بوجھ ہے, اول تو بچہ زمین پہ بوجھ بنتا نہیں ہے, لیکن اس فلسفے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے زمین پہ بوجھ بن رہا ہے. تو بھائی آپ نے عیسائی سے شادی نہیں کی تو کیا بچہ نہیں پیدا ہوگا اس کے؟ بچہ تو یہودی سے پیدا ہو جائے گا, عیسائی سے پیدا ہو جائے گا. بوجھ تو اگر آپ مان لیتے ہیں کہ بچہ بوجھ بنتا ہے تو بوجھ تو پھر بھی بنے گا. تو اسلام کہتا ہے جن بچوں نے پیدا ہونا ہے عورتوں کے بطن سے وہ تو ہونے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدا ہو جائیں. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے. اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو 4 زمینیں ہیں جس سے پیداوار بڑھے گی. آپ اس زمین میں بیج ڈالو, آپ اس زمین میں کھاد ڈالو, آپ اس زمین کو مینٹین رکھو, تو وہ ساری پیداوار کس کے قبضے میں آئے گی؟ بولو, آپ کے قبضے میں. آپ نہیں کرو گے تو کیا کسان دنیا میں اور نہیں ہے جو زمین سے پیداوار اگائیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو پیداوار آلو پیاز ٹماٹر تو اتنے ہی ریشو سے پیدا ہوں گے. آپ نہیں محنت کرو گے زمین پہ تو آپ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, دوسرے کی بڑھ جائے گی. تو زمین میں جتنے ٹماٹر پیدا ہونے ہیں, جتنے کیلے پیدا ہونے, وہ تو ہوں گے. ریشو جب ختم ہوگا آبادی کا, جب کوئی بھی یہ کام نہ کرے, ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں. اور آسان مثال, 4 دکانیں ہیں, ان سے 50,000 ہزار روپے کرایہ آتا ہے, تو 4 دکانوں کا کرایہ کتنا ہو گیا؟ 2 لاکھ. ٹھیک ہے نا؟ پیسہ جنریٹ کر رہی ہیں وہ دکانیں, 2 لاکھ ہو گیا نا. تو 4 دکانوں سے جو کرایہ پیدا ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 2 لاکھ روپے. آپ نے کہا اتنا پیسہ صحیح نہیں ہے ابھی, یعنی ہم اکنامکلی کو ضرور سے زیادہ نہ ترقی کر جائیں. آپ نے وہ دکانیں لوگوں کو دینا شروع کر دی, بھائی میں نہیں یہ دکان رکھتا. تو کیا مطلب وہ دکانیں پیسہ جنریٹ نہیں کریں گی؟ وہ پھر بھی 2 لاکھ ہی جنریٹ کریں گی, لیکن وہ 2 لاکھ آپ کی جیب میں نہیں جائے گا, کسی اور کی جیب میں جائے گا وہ. تو اسی طرح میرے بھائی, عورت سے آپ شادی کرو یا نہ کرو, بچے اس نے اتنے ہی پیدا کرنے ہیں جتنے اس نے کرنے ہیں, جتنے اس کو چاہیے. آپ کے شادی کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بچے آپ کی طرف منسوب ہو جائیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ تو اسلام نے بھی یہودی عورت عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت دی کہ گروتھ ریشو تو اتنا ہی رہے گا, آپ شادی کرو یا نہ کرو, لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو گروتھ ہوگی بچوں کی وہ آپ کی طرف نسبت ہو جائے گی, اس کی تربیت آپ کرو گے, وہ کل بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ بچے پیدا ہوں لیکن وہ میری طرف منسوب ہوں تاکہ میری خدمت کریں وہ, تو وہی شادیاں بھی زیادہ کرے گا, وہ دکانیں بھی 4 رکھے گا, وہ زمینیں بھی 4 رکھے گا. اور جو کہے گا کہ نہیں جی گروتھ ریشو کم ہو جائے لہذا میں 1 بیوی رکھوں گا, تو وہ بے وقوف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سے کہیں گے گروتھ ریشو اس سے کم نہیں ہونے والا, ہوگا یہ کہ اس سے جو اولاد پیدا ہونی تھی اب تمہارے کے بجائے کسی اور کی اولاد پیدا ہوگی. یہ جو 4 دکانیں سورس آف انکم تھی تمہارا, اب تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دوسرا قبضہ کر لے گا اس پہ, وہ اس سے 50,000 روپے منتھلی کمائے گا. تو نوٹ تھی اتنے ہی چھاپے گی, زمین اتنی ہی پیداوار ٹماٹر پیدا کرے گی, کیونکہ آپ چھوڑو گے تو دوسرا اس کو اختیار کرے گا نا. عورت نے تنہا تھوڑی رہنا ہے, اس کو تو اولاد چاہیے نا. آپ اولاد پیدا نہیں کرواؤ گے, وہ کہیں اور نکاح کر کے اس سے اولاد پیدا کر لے گی وہ. تو اس لیے 4 شادیوں میں جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں نا, 16 بچے پیدا کر کے ملک پہ بوجھ بن دیا, یہ بے وقوف ہونے کی ان کی کیا ہے دلیل ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے. تو 4 عورتوں سے کوئی بھی مرد اگر 4 شادیاں کرتا ہے, ان کے اگر 16 ہونے ہیں تو وہ کوئی اور کرے گا تو 16 ہو جائیں گے. 4 الگ الگ آدمی کریں گے تو بھی کتنے ہوں گے؟ 16 ہی ہوں گے. وہ گروتھ ریشو مرد سے نہیں بڑھتا, کس سے بڑھتا ہے؟ فی کس عورت کتنے بچے جن رہی ہے. کھوپڑی شریف میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو ایک صاحب نے کچھ دن پہلے, وہ فیس بک پہ ابھی 1 دن پہلے ایک پوسٹ چلائی ہے کہ مفتی صاحب ہم تو صرف گیس بجلی کے بل کے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا, زندگی تو آپ گزار رہے ہو. ان کا کہنا یہ تھا باتیں سمجھ لو ابھی جوانی میں کیا کرو, باتیں سمجھ لو, بڑھاپے میں پھر سمجھ میں آ جائے گی. بڑھاپے میں انسان بچور ہو جاتا ہے, لیکن وہی بات ہو جائے گی کہ ایک آدمی کو بادام بہت اچھے لگتے تھے, بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, زندگی حسرت میں گزری. پھر جب پیسے آئے تو منہ میں دانت نہیں رہے, بڑھاپا آ گیا, تو بادام سامنے رکھے اب کھا نہیں سکتا. کہتا ہے افسوس کی بات ہے, جب بادام کے لیے دانت تھے تو پیسے نہیں تھے,
اب جب پیسے آئے ہیں تو دانت نہیں. ایسا نہ ہو میں آپ کا نظریہ بنا رہا ہوں, آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ 16 بچے 18 بچے, ملک کی آبادی کی واٹ لگ رہی ہے, ملک کی ایسا ہو رہا ہے, بچے رہیں گے کہاں وغیرہ وغیرہ. اور جب آپ کی بڑھاپے میں یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو سمجھ میں آنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسری بات یہ کہ آبادی بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, یہ فلسفہ ہی غلط ہے. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب کی اس ٹاپک پہ ریسرچ نہیں ہے. اس ٹاپک پہ مفتی صاحب کی, دیکھو ہمارے یہاں یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, یا یورپ کی یونیورسٹی میں جو ریسرچ ہو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ یورپ کی. میں یورپ کی یونیورسٹیوں کی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے حوالہ دیں. حوالہ میں کیمرے میں دے چکا ہوں. ایک دفعہ میں نے 4-5 سال پہلے پورا بیان ریکارڈ کروایا تھا, اور یہ جرمنی سے دوست آئے ہوئے ہیں نا, ان کی جرمنی کی ایک بڑی یونیورسٹی, ابھی میرے ذہن سے نام نکل گیا کیونکہ 4-5 سال پرانی بات, اس یونیورسٹی کی کتابوں کے حوالے دیے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ آبادی کا بڑھنا اس کی دلیل ہے کہ آپ کا سورس آف انکم بڑھ رہا ہے. یہ ونس اپون اے ٹائم یہ فلسفہ پیش کیا جاتا تھا کہ ملک کی ترقی میں 3 چیزیں کار فرمائیں. ایک وسائل کی کثرت, نمبر 2 ان وسائل کو بروئے کار لانے والے بازو یا محنت, اور تیسری آپ کے ایکسپینسز کم ہو. یہ ونس اپون اے ٹائم ہے یہ فلسفہ. اب جو وسائل والا جو عنصر تھا نا اس کو نکال دیا گیا ہے. اب ترقی کے لیے صرف اور صرف ان وسائل کو بروئے کار لانے والے افراد کتنے ہیں آپ کے پاس, اور ایکسپینسز آپ کے کم ہو. یہ 2 چیزیں رہ گئی ہیں. اگر آپ کے پاس افراد زیادہ ہیں, ان افراد کے مقابلے میں خرچے کم ہیں, تو وسائل کو نہیں دیکھا جائے گا, تو آپ کی ترقی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. آپ وجہ اس کی یہ کہ وسائل ایک ایسی چیز ہے جس پہ سائنس نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کر لیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نظریہ قائم کرنا کہ آپ کے ملک کے پاس وسائل کتنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اتنی چینجنگ اس میں آ رہی ہے نا, اتنی تیزی سے چینجنگ آ رہی ہے. جب پیٹرول دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے آبادی بڑھے گی تو ہمارے لیے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ممکن نہیں رہے گا. تھوڑے دنوں میں زمین سے تیل نکلنا شروع ہو گیا, دنا دن جہاز, اور وہ بہت سروائیو کرنا مشکل کے بجائے کیا ہو گیا, آسان ہو گیا. پھر جب بجلی آئی تو بھائی بجلی کے یونٹ بڑھتے جا رہے ہیں, آبادی بڑھے گی تو یہ بجلی کہاں سے پوری کریں گے, اتنا پانی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جی سورج کو بھی انرجی میں, اس کی روشنی کو انرجی میں, وہ بھی ایک بہترین انرجی ہے, اس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے. تو یہ پوری ریسرچ ہوئی ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں. اتنی تیزی سے زمین چینج ہو رہی ہے کہ وسائل کے بڑھنے کی رفتار, آبادی اگر آپ 6 گنا بھی بڑھا دو تو وسائل کے بڑھنے کی رفتار 20 گنا ہے, اور اس میں یہ ملٹی پلائی ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ ڈبل نہیں ہو رہی, یہ ڈبل سے ڈبل اس طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہے وسائل کی اسپیڈ بڑھنے کی. لہذا اب جو دنیا میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے نا, جو ترقی یافتہ یونیورسٹیاں ہیں وہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس جوان زیادہ ہوں گے تو یہ بھی ترقی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ کمانے والے زیادہ ہیں, کھانے والے کم ہیں. اگر آپ نے گروتھ ریشو روک دیا تو کمانے والے اور کھانے والوں کی تعداد برابر ہو جائے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اور اگر آپ کا گروتھ ریشو مزید کم ہو گیا تو کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو کمانے والے بازو چاہیے, وہ جب جتنا بچوں کا ریشو بڑھے گا اس حساب سے بوڑھوں کا کم ہوگا, جوانوں کا زیادہ ہوگا, تو ملک ترقی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ان ملکوں میں کیوں ترقی زیادہ ہے جن میں آبادی کم ہے, اور ہمارے ہاں اتنی آبادی ہے تو ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترقی کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. تو انہوں نے وہ تمام 20 ذرائع استعمال کیے, یہ آبادی والا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ وہ بھی پاگل تھے. 100 سال پہلے جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی تھیں وہ خود ان کے حساب سے غلط ثابت ہو گئیں, اور ان کا احساس ہو گیا کہ ہم پاگل تھے, یہ ہم نے کیا کیا ہے. تبھی وہ اپنے ملکوں میں جوانوں کا ریشو کیا کر رہے ہیں. اب ان کی قوم تو ناروے میں 20 لاکھ روپے ملتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے پر. جاپان پاگل ہو گیا, بچے کہہ رہا ہے پیدا کرو بھائی. چائنا نے بھی اب ایک بچے والی پالیسی ختم کر کے 2 پہ آگے آئے. لیکن چائنا کو جب پالیسی بنائی نا چائنا نے کہ اب گروتھ ریشو تھوڑا بڑھاؤ, تو چائنا کو یہ پتا چلا کہ اب قوم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور چائنا کا باپ تھوڑے دنوں میں چند سالوں میں وہ حشر ہونے والا ہے جو جاپان کا حشر ہو چکا ہے, بڈھوں سے بھرا ہوا ملک.
जापान किससे भरा हुआ मुल्क है? बुड्ढों से। दूसरे लोग उनके कंट्री पे काबिज हो रहे हैं। आपके अफगानी, आपके पेशावर के, आपके कोयटा के लोग जाके जापानियों की तिजारत पे क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ रेशो की वजह से। जब आपका ग्रोथ रेशो बढ़ता है दुनिया पे आप काबिज होते हो, और जो वसाइल जिनके हाथ में थे ना, उनके वसाइल अपने हाथ से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब तो ये ऐसी खबरें आना शुरू हो रही हैं, यूरोप मुसलमान, लंदन में यूरोप में जो है ना असेंबली में बंदा मुसलमान बैठा हुआ है, और यूके की असेंबली में मुसलमान पहुंचे हुए हैं। तो क्या उन्होंने खुशी से भर्ती किए हैं मुसलमान? ग्रोथ रेशो उनका गिरा, हमारा बढ़ा। नतीजा क्या? हर चीज पे कौन काबिज होता जा रहा है। और ये यूरोप की रिपोर्ट है कि 50 साल के बाद मुसलमानों का रेशो यूरोप में गोरों से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब उनका कंट्री उनके हाथ से निकल जाएगा। उन वसाइल पे कब्जा किसका हो जाएगा? हमारा कब्जा हो जाएगा। बहुत दिनों बाद आपने कोई अच्छी बात सुनी है। और पाकिस्तान पे अगर ये मेरे 16 बच्चे बड़े होकर तिजारत करना शुरू कर दें, और 16 तो फिर आगे भी तो इनकी औलादे होंगी, और अभी अल्लाह का शुक्र है हम जवान हैं। ये तो 16 तो आज की रिपोर्ट है, अभी हम अल्लाह का शुक्र है जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो सकता है अल्लाह ताला तौफीक दे 32 हो जाएंगे। क्या ख्याल है? तो इससे क्या होगा? कमाने, और ये लिबरल लोग तो बेटियों के से भी कमवाते हैं, इनके तो सोर्स ऑफ इनकम और ज्यादा इनके यहां तो उससे फायदा ये होगा कि सबने तिजारत तो करनी है। जितने ताजिर होंगे ना सोसाइटी में, तो उसमें हमारे खानदान का रेशो क्या हो जाएगा? उन ताजिरों में बढ़ जाएगा। तो जो अर्निंग होनी थी उसमें अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे घर की तरफ रुख करेगा। वो समझता है कि नहीं समझता है? तो बच्चा जब पैदा होता है तो खाली पेट लेके पैदा नहीं होता, वो 2 हाथ और 2 बाजू कमाने के लिए, और एक अदद खोपड़ी भी वो भी लेके पैदा होता है। तो आबादी बढ़ने से जब मुल्क तनज़्ज़ुल की तरफ जाएगा, जब आपके पास वसाइल कम हो रहे हों, तो वसाइल कम नहीं हो रहे हैं, वसाइल को इस्तेमाल करने वाले बाजू अगर कम कर दिए ना तो बेड़ा गर्क हो। वसाइल कहाँ कम है? आप कह सकते हो कि जी पानी इतना निकल रहा है और गैस हमारी खत्म हो रही है, तो गैस हमारी खत्म नहीं हो रही, हमारे हुक्मरान निकाल नहीं रहे हैं गैस, इनकी अपनी गैस निकली हुई है। आबादी ज्यादा होगी तो हम इन पे दबाव भी डाल सकते हैं कि भाई गैस निकालो, हमें रात को चूल्हा ही नहीं जल रहा ना, रात को चूल्हा ही नहीं जल रहा, गैस ही नहीं आ रही। लेकिन क्या मतलब? अब लोगों ने खाना पकाना छोड़ दिया है, एलजीबी के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं लोगों के यहाँ, एलपीजी के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। और फिर भी अगर ये गुर्बत है तो इसके वजह आबादी नहीं है, इसके वजह हुक्मरानों की नाअहली है। कि तुम्हारे पास बलोचिस्तान में तो सोने की कानें दबी हुई हैं, कोयले इतने दबे हुए हैं, 2-2 साल तक फ्री बिजली मिले आपको। ये नालायक जो हम पे मुसल्लत हैं ये नहीं कुछ करने देते। और ये भी आपको बता दूं, हमारे हुक्मरानों का भी इतना कसूर नहीं है, सारी इल्जाम उन पे ना लगाया करो। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें और ताकतें वो हमारे हुक्मरानों को वसाइल इस्तेमाल करने भी नहीं, उन पे बहुत ज़्यादा दबाव है, इसलिए सारा नज़ला अपने हुक्मरानों पे भी ना, इनमें बहुत से अच्छे भी हैं, काम करने नहीं दिया जाता। तो वो क़ुव्वतें और ताकतें जो हमें बार बार फंड दे रही हैं कि तुम्हारे पास वसाइल नहीं है बच्चे कम करो, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है बच्चे कम करो, तो उनसे जब कहा जाता है बलूचिस्तान में इतना सोना, बलूचिस्तान में इतना कोयला, और सिंध में भी गैस दरियाफ्त हुई है, और पंजाब की जो ज़मीन जो सोना उगल रही है वो तो क्या कुछ नहीं उगल रही, और केपीके में कितने कीमती पत्थर हैं और कितने कुछ वसाइल है केपीके में। तो जब हम उनसे कहते हैं इतने वसाइल हैं, तो वो कहते हैं इनको इस्तेमाल ना करो, इनको इस्तेमाल ना करो, आप बच्चे रोको। क्यों? उनको पता है कि हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, इनके बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वसाइल पे ये काबिज हो रहे हैं, हमारी असेंबलियों में मुसलमान आ रहे हैं। आप देखेंगे जापान का जो वजीर आजम बनेगा थोड़े दिन के बाद, 20-25 साल के बाद, आपको लगेगा कि उसका नाम होगा चिंगपोंग अचकजई। आधा जापानी होगा, आधा कोयटा का होगा, ये आएगा जब। और ये आप मजाक कर समझ रहे हैं इसको? मेरे मरने के बाद जो मेरा बयान सुनेगा ना, हम हो सकता है दुनिया से जा चुके हैं, उस वक्त से पहले बोल दिया था, तो आप देख लेना हमारे दुनिया से जाने के बाद एक वक्त आएगा कि चीन का सदर होगा, कोई अच्छा सा नाम बताओ यार, जनाब चौधरी चिंगपोंग, चौधरी शियांग शियांग है नहीं कोई पंजाब का कोई अच्छा सा बताओ ना, शिंग शांग बट, कुछ भी लगा दो, पंजाब में जो मशहूर कौमें हैं। राजपूत, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुकी होगी, रांझपूत कर देंगे उसको, थोड़ा सा नून का साइलेंट। और ये हो रहा है, ये आप मजाक ना समझे इसको। जो रेड
لوگ ہیں نا لال لوگ, اٹلی میں تو میں جب گیا ہوں نا تو میں نے بہت وہاں اٹلی کے جو ایک شاپنگ مال تھا اس میں نے کوشش کی کہ جوان لوگوں کو میں تلاش کروں, زیادہ تر ایجڈ ہی نظر آ رہے تھے مجھے. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, بہت جگہوں پہ جوان بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی مال آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہوں, ایسا کوئی بھی مال نہیں. ان کے یہاں بعض مال ایسے ہیں جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہیں. تو مجھے عجیب لگا کہ ہمارے یہاں جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, اور نواسے بھی, نواسیاں بھی, تو یہ ان کا بھی تو کچھ نظر آئے نا. تو ایک واکر میں ایک بچہ نظر آیا, ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کو لے کے گھوم رہا ہے. میں نے کہا یار, قریب گیا تو پتا چلا وہ بنگلہ دیش کے تھے. وہ جو بوڑھے صاحب تھے نا وہ بنگلہ دیش کے تھے, اور وہ اپنے بنگلہ دیش کے بچے کو لے کے گھوم رہے تھے. اور پھر میں نے وہاں سرچ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کا یہاں گروتھ ریشو کتنا ہے. تو ایک بنگلہ دیشی زبان بولنے والے کا 6 بچے 7 بچے نارمل تھے, اور اٹلی کے جو مقامی لوگ تھے ان کا ایک بچہ. اب جو بنگلہ دیشی وہاں آباد ہوئے بہت بڑی تعداد ہے, ان کے 6 7 7 بچے, اور گوروں کا ایک بچہ. تو آپ بتاؤ 20-30 سال میں اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بتاؤ نا, اٹلی کیا بنے گا؟ اٹلنگا دیش. تو یہ تکلیف ہے ان ملکوں کو کہ ہماری بڑھ نہیں رہی اور ان کی کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, جس سے ہمارے وسائل کس کے قبضے میں جائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے. تو آپ کے پاس غربت کی پہلی بہت ساری چیزیں تھیں, آپ کے پاس ایک پازیٹو چیز تھی کہ آبادی آپ کے پاس اچھی ہے. آپ نے اس کو بھی اگر گرا دیا تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ بالکل کیا ہو جائے گا, جو رہی صحیح قوت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کا ڈیفنس سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے. بارڈر محفوظ نہیں, آپ کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہوں گے آرمی میں بھرتی کرنے کے لیے, آپ کے پاس اتنے تاجر نہیں ہوں گے فیکٹریاں چلانے کے لیے, آپ کے پاس اتنے ایجوکیٹڈ. ابھی تو دیکھو ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم ہے ہی نہیں, پھر بھی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اتنے نالائقوں میں ایک آدھ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ کے نکل جاتا ہے. آبادی کا ریشو گرے گا نا تو وہ ایک لائق بھی نہیں پیدا ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہ آبادی بڑھنے سے غربت بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی اور ہم اور دھکیلے, فضول قسم کی باتیں. یہ یورپ اور امریکہ ان باتوں کو مسترد کر چکا ہے اپنی یونیورسٹیوں میں, اور اس پہ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, بیان کیا تھا 4-5 سال پہلے. آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا. باقی ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ہماری ریسرچ نہیں ہے, وہ گوروں نے جو ہم کو گنتیاں سکھائی ہوئی ہیں ہمارے نقصان کے لیے, وہ گنتیاں ہم کیا کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن کو عام کرو. اب کو ایجوکیشن کا ترقی سے آپ کو پتا ہے IMF سے آپ کو قرضہ نہیں ملتا جب تک آپ حکمرانوں سے, سابق سے بھی پہلے جو وزیر اعظم تھے ان کے پاس علماء گئے کہ آپ نے پنجاب میں اسکولوں میں کو کیوں کر دیا سب کو, تو انہوں نے کہا بھائی IMF نے تعلیم کے نام پہ قرضہ دینے میں یہ شرط لگائی ہے کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم رکھیں گے تو دیں گے, لڑکے لڑکیوں کے الگ الگ اسکول نہیں ہونے چاہیے. اب مجھے بات بتاؤ کہ اس کا تعلیم سے کیا واسطہ بھائی کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں یا الگ الگ بیٹھیں؟ اس کا مطلب وہ جب آپ کو قرضہ دے رہے ہیں تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیلے. تو وہ کیوں چاہ رہے ہیں بے حیائی پھیلے؟ کیا ان کو جہنم میں جانے کا شوق ہے؟ نہیں بھائی, وہ جنت جہنم کو نہیں مانتے. ان کو پتا ہے بے حیائی پھیلے گی تو فیملی سسٹم تباہ ہوگا, جب فیملی سسٹم تباہ ہوگا تو گروتھ ریشو کیا ہوگا, وہ ختم ہوگا. تو لارڈ کے بعد یہی آتی ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ آپ پھیلیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو پتا ہے یہ پھیلے تو یہ چوڑے میں آ جائیں گے. پھیلتا ہے تو چوڑے میں آ سکتا ہے, نہیں پھیلتا تو چوڑے میں اور زیادہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, چوڑے میں تو پتلا زیادہ چلے جائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کی تمام محنتیں اس پر ہیں, بے حیائی کو پروموٹ کرو, خلا کا جو عدالتی خلا چلا دیا انہوں نے گن پوائنٹ پہ, یہ سارے کام کا بنیادی مقصد فیملی سسٹم کو تباہ کرنا, اور حقیقت میں فیملی سسٹم کو بھی تباہ کرنا مقصد نہیں. ان کو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی اچھی ہے کہ نہیں ہے, بنیادی مقصد ہے گروتھ ریشو گھٹانا, آپ کے بچے کم پیدا ہوں. تو میرے بیان کا جتنا ان پہ اثر ہوتا ہے نا آپ پہ نہیں ہوتا. ان کو پتا ہے ابھی اکیلا آدمی چیخ رہا ہے, اس لیے وہ اتنا زیادہ اس کو سیریس نہیں لے رہے. ان کو پتا ہے اکیلا آدمی جو گروتھ ریشو کی بات کر رہا ہے اور 4 شادیوں کی بات کر رہا ہے, اس لیے وہ سیریس نہیں. اگر 4-6 اور اس طرح کے مولوی پیدا ہو گئے نا تو پھر وہ قانون سازی کریں گے کہ اس طرح کی تقریروں پہ پابندی لگاؤ جو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے تمہیں, اور ایسے بندوں پہ کیس ہوگا, اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے گا. اس قانون بننے سے پہلے ہمیں چیخنے دو, چلانے دو, صحیح ہے نا, ورنہ ہم جیل میں جا کے پھر ایک بیان ریکارڈ کریں گے, بولیں گے آج کے بعد, کیونکہ ہمیں اور بھی غم ہے نا زمانے میں, خالی یہی تھوڑی ہے. تو
وہ تو پورا دباؤ ڈال رہے ہیں اسمبلیوں سے, قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گروتھ ریشو گھٹاؤ.